وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ الحجرات کی یہ ابتدائی آیات کئی بار آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن کچھ باتوں کا تکرار اور ان کو دہرانا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے تاکہ غلط فہمی کا گرد و غبار جو بعض اوقات انسان کے خیال، عقیدے اور فکر کو خراب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اسے جو خوب ہے وہ ناخوب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ناخوب ہے وہی اچھا اسے دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس لیے بار بار یاد دہانی، بار بار تذکرہ، مختلف چیزوں کی وضاحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ سورۃ الحجرات کا یہ ابتدائی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے بلند مقام، آپ کی عزت اور احترام، اور آپ کے لیے ادب کے جو بھی معیار اختیار کیے جا سکتے ہیں ان سب کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بنیادی اور اصولی بات ابتدا میں یوں کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بات کو بھی، کسی عمل کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، یعنی کوئی بھی بات ایسی نہ کہو کہ جس کے حوالے سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا ہو اور تم لوگ اس کے مقابلے میں اپنی کوئی بات پیش کر کے یہ سمجھنا شروع کر دو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کے جائز ناجائز کرنے کے حوالے سے، کسی کو قانون بنانے کے حوالے سے، کسی کو اپنے دستور کا، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے حوالے سے کوئی اصول اور ضابطہ ایسا مت بناؤ کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی مل چکی ہو یا واضح طور پر مل رہی ہو، اس کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش یا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر دشمنوں کی چال میں آ کر وہ کام نہ کر بیٹھو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، دیکھو اس خاص معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ضرور اختیار کرنا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو تسلیم نہ کرنا، اس خاص معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے تمہاری باتوں کو اور بخوب سنتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے تمہارے حال کو، تمہارے دلوں کی کیفیت کو، تمہاری نیتوں کو، اور وہ خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ حکم دیا گیا کہ جس میں ادب رسول، احترام رسول کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے۔ یہ احترام یقیناً ایمان والوں کو بتایا گیا ہے کہ تم نے یہ احترام رکھنا ہے، اور جب ایمان والوں کو یہ احترام بتایا گیا تو اس کا جو اسلوب اور طریقہ اختیار کیا گیا وہ بہت ہی نادر قسم کا ہے اور بہت ہی حساس قسم کا ہے۔ اتنا سینسٹیو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ شاید ہی کوئی اور بات اتنی زیادہ سینسٹیو ہو، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم رسول کے سامنے اس طرح باتیں نہ کرو اور رسول کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہو، جس میں کبھی بے تکلفی ہو جاتی ہے، کبھی ادب آداب کا احترام نہیں کیا جاتا، کبھی اپنی بات زبردستی منوانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی اپنی ذاتی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ جیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے مختلف پیرائے مختلف اسلوب اختیار کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رسول کا معاملہ آ جائے تو اس میں انتہائی محتاط ہو جاؤ، اس قدر محتاط ہو جاؤ کہ اپنی آواز کو دھیما کر دو اور رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش کرنے کی جرأت نہ کرو، اس کے بارے میں تصور بھی نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر اس بات کو پیش نظر نہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، آپ کا کوئی حکم سامنے آ گیا ہے اور ہم اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اپنی کسی بات کو ترجیح دینا شروع کر دیں اور اپنی کسی بات کو قانون ضابطہ بنانے کی کوشش شروع کر دیں، تو اس کے حوالے سے اللہ نے جو بات کہی ہے وہ دیگر عبادات کے حوالے سے بھی نہیں کہی، اور وہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ احترام رسول میں ذرا سی بھی کوتاہی کی بنا پر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ دیکھیے، اگر ہم عبادات کا جائزہ لیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو کبھی کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنا یقیناً ایک گناہ ہے، لیکن ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز کو ضائع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے کہ تم نے ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑھی تھی، لیکن چونکہ ظہر کی نہیں پڑھی اس لیے ہم فجر کی نماز کا بھی اجر ضائع کرتے ہیں۔ روزے نہیں رکھے رمضان کے، لیکن کبھی کوئی آپ کو ایسا حکم نہیں ملے گا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ کہا ہو کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس نے اگر حج کیا تھا تو اس کے حج کو ہم نے ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ یعنی اگر کسی عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ کوتاہی اسی عمل کے اندر رہتی ہوئی وہ ایک گناہ کے طور پر پیش کی جائے گی، اور اس کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور جو عمل بے ریا رہا، اچھے طریقے سے پورا کیا گیا، جو صدقہ صحیح نیت سے کیا گیا وہ صدقہ باقی رہے گا، جو نماز صحیح نیت سے پڑھی گئی وہ نماز باقی رہے گی، جو حج صحیح طریقے سے ادا کیا گیا وہ حج باقی رہے گا، جو صدقہ دیا گیا وہ صدقہ باقی رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرا بے احتیاطی کر لی جائے تو یہ صدقہ، نماز، روزہ، حج سب ضائع ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب حکیم میں سورۃ الحجرات کی، اور اس میں کوئی میں اپنی طرف سے بات شامل نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح بات مت کرو۔ اور آج کی دنیا میں جب اللہ کے رسول ہمارے درمیان چلتے پھرتے نظر نہیں آ رہے اور وہ کھاتے پیتے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آج کے دور میں اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کی شریعت جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قانون بنانا، کوئی ضابطہ اختیار کرنا، کوئی طرز عمل اختیار کرنا اور کوئی ایکشن کرنا کسی بھی حوالے سے، اس کا عمل بالکل اسی طرح ہوگا کہ جیسے کسی شخص نے رسول اللہ کے سامنے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ کے سامنے اس نے بے ادبی کرتے ہوئے اپنے تمام نیک اور اچھے اعمال کو ضائع کر دیا۔ سامعین محترم، یقیناً ہم میں سے کوئی شخص، کوئی مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی برا لفظ اپنی زبان سے نکالے، لیکن احترام نہ کرنے کی اور بھی تو بہت ساری صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ بے ادبی صرف یہ تو نہیں ہے کہ آدمی
گالی دے گا تو تبھی بے ادبی ہوگی، یا کوئی سخت لفظ استعمال کرے گا تبھی احترام میں کمی آئے گی، بلکہ بے ادبی اور عدم احترام میں کمی اور بے ادبی انسان کے عمل سے بھی ثابت ہوتی ہے، انسان کے رویوں سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس کو ہم سب باقاعدہ سمجھتے ہیں، اس کا شعور رکھتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا بڑا احترام کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، بڑے ادب سے جھک کے سلام کرتا ہے، جب بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور بظاہر یہ کہتا بھی رہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا وہ، یا ایسے کام کر رہا ہے جس کام سے اس کے والدین نے، اس کے ماں باپ نے اسے منع کیا ہوا ہے، اور وہ مسلسل وہی کام کرتا چلا جا رہا ہے کہ جس سے اس کے ابا ہر روز ناراض ہوتے ہیں، اس کے والد ناراض ہوتے ہیں، اس کی ماں ناراض ہوتی ہے، منع کرتی ہے۔ تو ایک آدھ دن تو شاید صبر ہو جائے، لیکن بالآخر وہی والدین اس سے کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اوپر اوپر سے میرا احترام اور ادب کا ذکر کرتا ہے، لیکن میری ایک بات نہیں مانتا۔ یہ اس کی بات، والدین کی بات کا نہ ماننا، یہ بھی اس کا عدم احترام ہے، یہ بھی اس کا ادب نہ کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم امت بحیثیت امت، پاکستانی بحیثیت پاکستانی، اور جماعتیں بحیثیت جماعتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی ہر ایک بندہ اپنے اپنے حصے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بعض کام تو اتنے دھڑلے سے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے، بعض کام اس قدر دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کام کا سراسر نقصان ہمیں ہی ہے، کسی اور کو نہیں ہے، ہمیں ہی اس کا نقصان ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا بھی ہم سے کٹ جائے گی، دنیا کا مادی اور پیسے کا نقصان بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عذاب اور سخت اس کی پکڑ آئے گی وہ تو ہے ہی موجود۔ اس بارے میں اشارات تو کئی مرتبہ کیے گئے، لیکن ہم مسلسل اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس سے جب تک کلی توبہ نہیں کی جائے گی اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ پہلی بات اس کے حوالے سے کہ ابھی احترام رسول کے حوالے سے، یا پھر جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، مقدس عبادتیں ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان میں جو قانون بنا کہ جو شخص بھی کسی نبی، کسی عبادت خانے، کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کرے گا تو اس کی سزا موت ہوگی۔ پاکستان میں باقاعدہ یہ قانون پاس کیا گیا، اس کو منظور کیا گیا، اور یہ قانون ایسا ہے کہ جس کی باقاعدہ دلیلیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتی ہیں، اصحاب کے زمانے سے ملتی ہیں، فقہا کے زمانے سے ملتی ہیں، اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس پر دنیا کے بیشتر جو قانون دان ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اور حوالوں سے عمل کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، ایک بڑے سے بڑا کامیاب وکیل بعض اوقات اپنے کلائنٹ کو کامیاب کروانے کے لیے، مقدمہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے، پرانے زمانوں میں کسی جج صاحب کا فیصلہ دلیل کے طور پر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جناب فلاں کرشن چندر نے فلاں موقع پر پاکستان اور ہندوستان جب اکٹھا تھا تو عدالت میں یہ والا فیصلہ کیا تھا، پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے بننے کے بعد سپریم کورٹ میں فلاں جج نے یہ والا فیصلہ کیا تھا اور یہ پریسیڈنٹ کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، عدالت عالیہ میں فلاں جج نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کو میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور اس کو وہ باقاعدہ اپنے مقدمے کا ایک بہت ہی مضبوط حصہ سمجھتے ہوئے عدالت میں اپنے کیس کو جتوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کسی رام چندر کا فیصلہ وہ تو بہت ہی قابل قدر ہو سکتا ہے، اور کسی جواہر لال کا فیصلہ تو بہت قابل قدر ہو سکتا ہے، اور کسی محمد علی کا اور خالد محمود کا فیصلہ تو بہت قابل قدر ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا فیصلہ، ابو بکر صدیق کا فیصلہ، عمر بن خطاب کا فیصلہ،
علی ابن ابی طالب کا فیصلہ یہ قابل قدر نہیں ہے۔